الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ میں روزے کی فرضیت کا اعلان ہے۔ چنانچہ اس میں اللہ رب العزت یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ کے ساتھ ایمان والوں سے براہ راست خطاب فرما رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی عزت کی بات ہے۔ آپ سوچیں، اگر ملک کا بادشاہ کسی بھنگی کو خود بلائے اور کوئی کام بتائے تو بھنگی کے لیے باعث اعزاز ہوتا ہے کہ صدر نے اس سے ہم کلامی کی، براہ راست اسے کام کہا۔ جو بھنگی کو صدر کے ساتھ تعلق ہے بڑائی کا اور چھوٹے ہونے کا، اس سے زیادہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہمیں چھوٹا ہونے کا تعلق ہے۔ ہماری کوئی حیثیت بھی نہیں اللہ کے سامنے۔ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ وہ آقا ہے، ہم اس کے غلام بے دام ہیں۔ ہماری حیثیت اللہ رب العزت کے سامنے اتنی بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالی اگر براہ راست خطاب فرمائیں تو یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے تورات میں ایک مرتبہ براہ راست خطاب کیا تو اس بات پر وہ اتنے خوش ہوئے کہ کہنے لگ گئے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے بڑے محبوب بندے ہیں۔ یعنی ان کو سپیریورٹی کمپلیکس آ گیا صرف اس ایک خطاب کی وجہ سے کہ ہم اتنے تو پیارے ہیں کہ رب کریم نے براہ راست خطاب فرمایا۔ اس لیے وہ کہتے تھے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں جہنم کی آگ نہیں جلائے گی، اگر جلائے گی بھی تو بس تھوڑے سے دنوں کے لیے۔ اتنا خوش فہمی کا شکار ہو گئے۔ اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست خطاب فرمائے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو 88 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے خطاب فرمایا ہے۔ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ یہ جو ہے نا کسی نسبت سے پکارنا، اس کی اپنی ایک کھچاوٹ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچے کی ماں کا نام ہے عائشہ، اگر وہ عائشہ کہتا رہے تو ماں پہ اثر نہیں ہوتا، اور اگر وہی بچہ امی کا لفظ کہہ دے تو ماں کے وجود کے اندر ایک بجلی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ میرے بیٹے نے مجھے پکارا۔ نام کے پکارنے سے اس کے اندر وہ کیفیت بیدار نہیں ہوئی جو نسبت نے بیدار کر دی۔ امی، بس ایک لفظ کافی۔
وہ تھکی ہوئی ہے، وہ ابھی سوئی ہے، نہ اس کو تھکاوٹ یاد، نہ اس کو اپنی بھوک یاد، نہ اس کو اپنی نیند یاد، بس امی کا لفظ اس کو اٹھا دیتا ہے، کھڑا کر دیتا ہے۔ اپنی ہر ضرورت کو قربان کر کے وہ بچے کے پاس آ جاتی ہے، میرے بیٹے نے مجھے پکارا۔ اس امی کے لفظ میں کوئی عجیب کشش ہے، یہ ماں ہی سمجھ سکتی ہے۔ اسی طرح ابو کے لفظ میں بھی ایک کشش ہے۔ اگر نام کوئی پکارتا رہے عبداللہ تو آدمی پہ وہ اثر نہیں ہوتا، جب کہ کوئی ابو کہہ کر پکارے۔ بیٹا جب ابو کہتے ہیں نا تو بس باپ سمجھتے ہیں کہ بیٹا جو کہے میں پورا کر دوں۔ تو امی اور ابو کے الفاظ کے اندر ایک نسبت ہے۔ اسی طرح آپ جب بچی کو اپنی بیٹی کہہ کے پکارتے ہیں تو بیٹی کو باپ کے منہ سے یہ لفظ سن کے کیا سکون ملتا ہے، یہ وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ یہ نسبت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی پاکستان تشریف لاتے تھے تو حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم پاکستان گزرے، ان کے ہاں ضرور آتے تھے کہ جو ان کی والدہ تھی وہ رشتے میں ان کی ممانی لگتی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب حضرت عثمانی کو لوگ علامہ کہتے تھے، شیخ کہتے تھے، شیخ وقت کہتے تھے، شیخ المشائخ کہتے تھے، مختلف القابات سے ان کو پکارا جاتا تھا۔ تو وہ فرماتے تھے کہ میں اس گھر جو آتا ہوں دو وجوہات سے، ایک تو اس لیے کہ رشتے ناتے جوڑنے کا میرے اللہ نے حکم عطا فرمایا کہ تم رشتے ناتے جوڑو، میرا تعلق ہے اس لیے آتا ہوں، اور دوسری وجہ اس لیے کہ وہ میری رشتے میں ممانی ہے۔ جب میں ان کے پاس جاتا ہوں تو وہ مجھے پردے کے پیچھے سے کہتی ہیں بیٹا سلامت رہو۔ یہ بیٹے کا لفظ کہنے والی اب کوئی عورت دنیا میں میری موجود نہیں ہے۔ میرے بڑے سب چلے گئے، ایک یہی خاتون ہے جو مجھے بیٹا کہہ کے پکارتی ہے۔ اس لفظ کو سننے کے لیے میں اس گھر میں بار بار آتا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، جب بڑے چلے جائیں اس وقت قدر ہوتی ہے کہ بیٹے کے لفظ میں بھی کتنی شفقت ہوتی ہے، کتنی محبت ہوتی ہے۔ اس دفعہ یہ عاجز اپنے شیخ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا، تو ایک اور بڑے بزرگ تشریف لائے تو حضرت بھی ان کے لیے تشریف لے گئے۔ اب وہ مہمان تھکے ہوئے تھے، ذرا لیٹے ہوئے تھے، تو حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے عجیب عاجزی عطا فرمائی تھی۔ تھوڑی دیر بیٹھے، ان سے تبہ پرسی کی، اور پھر اٹھے اور ان کے پاؤں دبانے لگے۔ جیسے ہی پاؤں دبانے لگے وہ اٹھ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے نہیں آپ میرے پاؤں کو ہاتھ نہ لگائیں۔ تو میں نے دیکھا کہ ہمارے حضرت کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی، آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں گر رہے ہیں؟ حضرت فرمانے لگے اب پوری دنیا میں ایسا کوئی آدمی نہیں جو اپنے پاؤں کو مجھے ہاتھ لگانے دے، اب کوئی ایسا بندہ نہیں رہا جو مجھے اپنے پاؤں دبانے دے، بس اس محرومی پہ میری آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ یہ تو پتہ اس وقت چلتا ہے جب بڑے دنیا سے چلے جاتے ہیں، پھر انسان کو کوئی بیٹا کہنے والا بھی نہیں ہوتا۔ تو یا ایھا الذین آمنو، ان الفاظ میں ایک نسبت ہے ایمان کی، اس نسبت سے اللہ رب العزت نے پکارا ہے۔ اگر یا ایھا الذین آمنو کا عاشقانہ ترجمہ کریں تو یوں بنے گا کہ اے حسن حقیقی کے ساتھ یوم الست کو
پیمانے وفا باندھنے والوں. اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت پر اپنی رحمت کا دایاں ہاتھ پھیرا تو لوگ آ گئے. انسانوں جیسی شکلیں مگر روشن تھیں، قد چھوٹے تھے جیسے چیونٹیوں کے ہوتے ہیں. پھر قدرت کا بایاں ہاتھ پھیرا تو پھر انسان نکل آئے، چہرے سے آتے مگر انسانوں کی شکلیں چیونٹیوں جیسے. بات لمبی ہے، مختصر الفاظ میں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ساری مخلوق سے ہم کلامی فرمائی، کلمہ عیانا، جلوہ بھی دکھایا سب کو، اپنی تجلیات بھی عطا کی اور ہم کلامی بھی عطا کی. تو لوگوں کو دو نعمتیں ملی، اپنا جلوہ دکھا کر سوز عشق عطا فرما دیا اور ہم کلامی کر کے کیف علم عطا فرما دیا. یہ دو نعمتیں ہیں ہر بندے کے پاس. لہذا یا ایھا الذین آمنوا میں یاد دہانی ہے اس عہد کی کہ اے روز الست میں اپنے پروردگار کے ساتھ محبت کا عہد باندھنے والو، تم نے قالو بلا کہا تھا، بلا کا نعرہ لگایا تھا. اے بلا کا مستانہ وار نعرہ لگانے والو، اپنے پروردگار سے ٹوٹ کے پیار کرنے والو، اپنے پروردگار سے ٹوٹ کے پیار کرنے والو، توحید کی امانت اپنے سینوں میں رکھنے والو. یا ایھا الذین آمنو، اے میرے پیارے محبوب کے چاہنے والو، اس پہ اپنی جان نثار کرنے والو. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو ماننے کا اقرار کر چکے ہو، تم نے عہد کر لیا. تو ان الفاظ میں ایک محبت، ایک شفقت، ایک قرب ہے بندوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی وجہ سے نصیب فرما دیا. تو خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنو، پھر اس کے بعد ان کو ایک حکم عطا کیا، فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا. یہ روزہ کیا ہوتا ہے؟ مخصوص وقت میں مخصوص شرائط کے ساتھ وقت گزارنا، اس کو روزہ کہتے ہیں. ایک آدمی ڈائٹنگ کی نیت سے سارا دن بھوکا رہے تو اسے روزہ نہیں کہیں گے. گو اس نے سارا دن زیادہ بھوک پیاس برداشت کر لی. تو شرع میں اس کی ایک خاص کیفیت ہے کہ سحری سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا اور جماع، ان چیزوں سے پرہیز کرنا، اس کو روزہ کہتے ہیں. تو روزہ فرض کر دیا گیا. اب یہ روزہ ایک عجیب عبادت ہے. کیا مطلب؟ کہ اے ہم سے ٹوٹ کے پیار کرنے والو، تم ایک ماہ کے لیے غیر سے اپنی نگاہوں کو ہٹا لو، اپنی نظریں ہماری ذات پہ جما دو. روزہ کیا ہے؟ ہر طرف سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونے کا نام روزہ ہے. جسم کے ہر عضو سے اپنے محبوب حقیقی کی فرما برداری کرنے کا نام روزہ ہے. اس لیے روزہ دار آدمی سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک روزہ دار ہوتا ہے. تو فرمایا کہ تھوڑے وقت کے لیے تم اپنی نفسانی لذتوں سے خود کنارہ کشی کر لو، ہم اس کے بدلے تمہیں حقیقی لذتیں عطا فرما دیں گے. یہ روزہ ایسی عجیب عبادت ہے کہ جس کو اللہ رب العزت کی صفت کے ساتھ نسبت ہے. ذرا غور فرمائیے گا، نماز افضل عبادت ہے مگر اللہ تعالی کی صفت نہیں.
نماز میں ہم رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، بہت کچھ اعمال کرتے ہیں، بہت خیر العمل ہے، مگر یہ اللہ کی صفت نہیں ہے، یہ بندے کی صفت ہے۔ حج میں ہم بہت کچھ کرتے ہیں، طواف کر لیا، شیطان کو کنکریاں ماری، وقوف کیا، فلاں کیا، جتنا کچھ کیا عبادت ہے، اللہ تعالی کی صفت نہیں۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ بندے کے لیے عبادت بھی ہے اور اللہ رب العزت کی ایک صفت کا پرتو بھی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کھانا پینا اور بیوی ان سب چیزوں سے بلند و بالا ہے، تو اس عبادت میں بندہ تخلق بے اخلاق اللہ پر عمل پیرا ہو رہا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ تم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے مزین کر لو، تو روزے کی حالت میں روزہ دار آدمی ایک ایسی صفت پہ عمل کر رہا ہوتا ہے جو پروردگار عالم کی صفت ہے۔ اس لیے روزہ ایک انوکھی عبادت ہے، اس لیے اس کا جو اجر ہے اور بدلہ ہے وہ دوسری عبادتوں سے بہت زیادہ ہے۔ اب یہ اس نقطے کو ذرا اور کھولنے کے لیے ایک بات سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا انبئہم باسمائہم، چیزوں کے نام بتائیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے نام بتا دیے، چنانچہ میدان حضرت آدم علیہ السلام نے مار لیا، وہ کامیاب ہو گئے۔ اب ایک طالب علم کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف ہزاروں سال کی عبادت کرنے والے فرشتے اور ایک طرف کل کے پیدا ہونے والے آدم علیہ السلام، مگر میدان انہوں نے مارا، کیا وجہ تھی؟ ریزن کیا بنی؟ تو علماء نے ریزن یہ لکھی کہ فرشتوں میں عبادت کی صفت تھی اور حضرت آدم علیہ السلام میں اللہ نے علم کی صفت رکھ دی تھی۔ علم اللہ رب العزت کی صفت ہے اور عبادت بندے کی صفت ہے، اس لیے اللہ کی صفت کو بندے کی عبادت کی صفت پر وہی فضیلت ہے جو بندوں پر اپنے پروردگار کو ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح یہ جو روزہ ایک عبادت ہے نا، اس عبادت میں اللہ رب العزت کی صفت کا مظہر موجود ہے، اس لیے جو روزے پر اجر ملا وہ اور کہیں نہیں ملا۔ آدمی نوافل پڑھے، نمازیں پڑھے، اس کے بدلے کیا ملتا ہے؟ فرمایا یتقرب الی عبدی بالنوافل حتی احبہ، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب پا لیتا ہے حتیٰ کہ میں اسے پسند کرنے لگ جاتا ہوں، محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ تو نمازوں کا منتہا یہی بنانا کہ اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، مگر روزے کا بدلہ تو عجیب فرمایا گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے قال اللہ عز وجل کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام فإنہ لی وأنا اجزا بہ، ہر عمل جو انسان کرتا ہے، ابن آدم کرتا ہے، اس کا اجر ملتا ہے سوائے روزے کے۔ کیوں؟ فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ بھی میں آپ ہوں۔ اس روزہ رکھنے کے بدلے میری ذات کا وصل میرے بندے کو نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بندے کو اللہ کا وصل مل جائے تو جس بہانے سے بھی ملے حاصل کرنا چاہیے۔ جب طلب ہونا تو پھر انسان اس وصل کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ روزہ میرے لیے اور روزے کا بدلہ بھی میں آپ ہوں۔
روزہ دار کو روزے کے بدلے میں میرا وصل نصیب ہوگا. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں. فرحت عند الافطار، ایک افطاری کے وقت روزانہ اس کو خوشی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کو بخریت مکمل کرنے کی توفیق بخشی، خوشی ہوتی ہے. اور فرمایا وفرحت عند لقاء الرحمن، اور ایک خوشی وہ ہوگی جب یہ بندہ اپنے پروردگار کے سامنے پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے، ایک خوشی اس کو وہاں نصیب ہوگی. تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے بدلے بندے کو اللہ رب العزت کا قرب، اللہ تعالیٰ کا وصل نصیب ہوتا ہے. محترم جماعت، ایک عام سا دستور ہے کہ کچھ لینے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے، کچھ لینے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے. آپ بیج زمین میں ڈالیں گے تو پھر آپ کو درخت ملے گا، پھل پھول ملیں گے. کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، یہ دنیا کا دستور ہے. کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ گنوانا پڑتا ہے، تب بندے کو کچھ نصیب ہوتا ہے. اب دیکھیے، اللہ رب العزت کو پانے کے لیے کتنی تھوڑی قیمت ہے جو ہمیں ادا کرنی پڑتی ہے کہ صبح سے لے کے شام تک تم روزہ دار رہو. اتنی ہی معمولی سی مشقت، اتنی چھوٹی سی محنت. اللہ اکبر. اگر اللہ تعالیٰ فرماتے میرے بندو تم پورا ایک مہینہ دن اور رات جاگتے رہو، عبادت میں لگے رہو، تب تمہیں میرا وصل نصیب ہوتا، تو چاہنے والے اس کے لیے بھی قدم اٹھا لیتے. یہ تو بہت آسان کام ہے. صبح کھا لو پھر شام کو کھا لو، معمولی قیمت ہے. ذرا غور کیجئے. کہتے ہیں کہ ایک عورت تھی شیریں، اور اس کا چاہنے والا فرحاد تھا. تو فرحاد کو کہا گیا کہ تمہیں اس کے ساتھ ہم نکاح کر دیں گے اگر پہاڑ میں سے دودھ کی نہر نکال دو. تو وہ خدا کا بندہ کدال لے کر پہاڑ کھودنے میں لگ گیا تھا. اس کو علامہ اقبال نے کہا ہر ضرب تیشا ساغرے کیسے وصال دوست، کہ فرحاد جو تیشے کی ضرب لگاتا تھا، ہر ضرب پہ اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میں اپنے محبوب کے وصل کا جام پی رہا ہوں. ہر ضرب تیشا ساغرے کیفے وصال دوست. فرحاد میں جو بات ہے مزدور میں نہیں. تو فرحاد کی بات کچھ اور ہے، وہ محبت کی وجہ سے ایک عمل کر رہا تھا. اگر ایمان والوں کو اس سے کوئی زیادہ مشکل کام بھی کہہ دیا جاتا تو ایسے اللہ کے چاہنے والے تھے کہ وہ یہ بھی کر گزرتے. اس لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ مجھے جلدی میرے احبا سے ملا دینا، میرے چاہنے والوں سے جلدی ملا دینا. صوبان رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے غلام، انہوں نے سنا تڑپ گئے. پوچھا اے اللہ کے نبی، ہم سب صحابہ آپ کے غلام ہیں، ہر وقت حاضر ہیں، آپ کن کے لیے دعا مانگ رہے تھے؟ اے اللہ مجھے میرے چاہنے والوں سے جلدی ملا دینا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صوبان تم میرے صحابی ہو، تم نے میرا بھی دیدار کیا، اللہ تعالیٰ کے قرآن کو اترتے بھی دیکھا، معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، تمہاری محبت بھی بڑی قیمت والی ہے. لیکن میں اداس ہوں ان لوگوں کے لیے جو قرب قیامت میں آئیں گے اور انہوں نے میرا دیدار نہیں کیا ہوگا. وہ فقط اپنے علماء سے میرے تذکرے سنیں گے، میری باتیں سنیں گے، حالات سنیں گے، اور بن دیکھے ان کو مجھ سے اتنی محبت ہوگی. اگر ممکن ہوتا وہ اپنی اولادوں کو بیچ کر میرا دیدار کر سکتے تو وہ یہ کام بھی کر گزرتے.
فوان میں ان کے لیے دعائیں مانگ رہا ہوں، اللہ مجھے میرے ان چاہنے والوں سے جلدی ملا دے۔ تو اگر اللہ رب العزت کوئی اور مشقت بھری بات فرما دیتے تو محبت والے تو وہ بھی قدم اٹھا لیتے۔ یہ تو بہت آسان عبادت، اتنی عظیم ذات کے وصل کے لیے اتنی معمولی سی مشقت، بس خانہ پوری والی بات ہے کہ بھئی ہاں انہوں نے قیمت ادا کر دی ہے، بہت ڈسکاؤنٹڈ پرائس ہے۔ آج دنیا میں لوگ ڈسکاؤنٹ کے پیچھے بھاگتے ہیں، 50% ڈسکاؤنٹ اور 70% ڈسکاؤنٹ۔ مجھے لگتا ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ نے 100% ڈسکاؤنٹ ہی کر دیا ہے۔ کتنی معمولی سی عبادت ہے، اور اس عبادت پر کیا فرماتے ہیں؟ انا اجزا بہی، اس کا بدلہ بھی میں ہوں، میرا قرب ہوگا، میرا وصل نصیب ہوگا، میرا تعلق نصیب ہو جائے گا۔ اس لیے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ چنانچہ اس عبادت کے بدلے حوریں نہیں، غلمان نہیں، حور و قصور نہیں، مادی چیزیں نہیں، کائنات نہیں، کائنات کے مالک کا قرب نصیب ہوگا۔ یہ چھٹی بات نہیں ہے، مشہور واقعہ ہے نا کہ بادشاہ کی کئی بیویاں تھیں، ایک سے زیادہ محبت تھی، تو پھر امتحان لیا تو باقی بیویوں نے تو ہیرے جواہرات پہ ہاتھ رکھ لیا تھا، اور جس سے اس کو زیادہ محبت تھی اس نے بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا تھا کہ بادشاہ سلامت، جب آپ میرے ہو گئے تو سب چیزیں میری ہو گئی۔ اب جب اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کا بدلہ ہوں، تو سوچئے اس سے بڑا انعام کسی مومن کے لیے کوئی ممکن ہی نہیں ہے۔ اتنا بڑا بدلہ اس روزے کے بدلے بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ لیکن انسان ہے نا، جلد باز بھی ہے، کمزور بھی ہے، خلق الانسان ضعیفا عجولا، آخر یہ ساری کمیاں کوتاہیاں تو ہیں ہی صحیح۔ تو اگر صرف اتنا فرماتے کہ کتب علیکم الصیام، تو دل میں ایک ڈر پیدا ہوتا کہ شاید رب کریم ہم سے ناراض ہو گئے، ہمارا محاورہ کہتے ہیں نا حقہ پانی بند کر دیا، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے۔ تو دل میں شیطان ایک وسوسہ ڈال سکتا تھا کہ لوگوں تم سے اللہ تعالیٰ ناراض ہیں، اس لیے اس نے تمہارے اوپر یہ سب نعمتیں بند کر دی۔ تو اس کے ازالہ کے لیے رب کریم نے تسلی کے الفاظ فرما دیے۔ وہ تسلی کیا کہہ دی؟ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے یہ روزے تم سے پہلے والوں پر بھی فرض کر دیے گئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ عبادت پہلے سے چلی آ رہی ہے، کوئی نئی ریسٹرکشن نہیں، کوئی نئی پابندی نہیں، کوئی بجٹ میں کمی کا ڈر نہیں کہ سب کھاتے رہو گے پورا سال تو پیچھے بجٹ کم ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ عبادت ہے، تمہارے بڑوں نے بھی کی اور اس کی کنٹینیویشن ہے، وہی عبادت ہم نے تمہیں بھی بتا دی کہ تم بھی اس عبادت کو کر لو۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب نفس انسانی کو پیدا کیا تو اس کو کھڑا کر کے پوچھا کہ من انا و من انت، میں کون ہوں تو کون ہے؟ تو نفس نے آگے سے جواب دیا انا انا و انت انت، میں ہوں آپ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس نفس انسانی کو مشقتوں میں 1000 سال کے لیے ڈالا۔ پھر جب اس سے پوچھا تو اس نے پھر وہی جواب دیا، پھر اور مشقتوں میں ڈالا۔ قصہ مختصر، پھر اللہ تعالیٰ نے 1000 سال اس کو بھوک اور پیاس کے مجاہدے میں ڈالا۔ اس کے بعد جب اس کو کھڑا کیا اور پوچھا کہ من انا و من انت،
میں کون ہوں، تو کون ہے؟ کہنے لگا انت خالق وانا مخلوق، اللہ تو خالق ہے اور میں مخلوق ہوں۔ تو رب کریم نے کہا کہ ہاں یہ تیرا علاج ہے۔ چنانچہ نفس انسانی کو سیدھا کرنے کے لیے اس سے بہتر علاج اور کوئی نہیں۔ یہ شروع کیسے ہوئے؟ سیدنا آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے جنت کی پوشاک بھی لے لی اور جنت کا حسن و جمال بھی لے لیا۔ ایک مرتبہ پانی میں انہوں نے اپنا عکس دیکھا تو وہ جنت کا حسن و جمال یاد آیا، بہت روئے کہ اللہ، ایک بھول کی وجہ سے وہ حسن و جمال بھی مجھ سے لے لیا گیا، کوئی طریقہ ہے کہ مجھے اس کا کچھ نہ کچھ نمونہ مل جائے۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ ہاں تم مہینے کے 3 دن روزے رکھو۔ وہ 3 دن کون سے تھے؟ ان کو ایام بیض کہتے ہیں۔ 13، 14، 15 چاند کے اعتبار سے یہ وہ دن اور رات ہوتی ہیں کہ دن میں سورج کی وجہ سے روشن اور رات کو چاند کی وجہ سے روشن، تو دن رات روشن ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ایام روشن ایام کہا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام 13، 14، 15 کا ہر مہینے روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر سیدنا نوح علیہ السلام جب طوفان سے ان کی کشتی کنارے لگی اور وہ محفوظ ہو گئے تو وہ عاشورہ کا دن تھا، لہذا حضرت نوح علیہ السلام عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے لیے تشریف لے گئے تو انہوں نے کوہ طور پر جا کر 40 دن روزے رکھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام 1 دن روزہ رکھتے تھے، 1 دن افطار کرتے تھے، گویا زندگی کے 6 مہینے روزے اور 6 مہینے افطار۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 مہینے روزہ رکھا کرتے تھے۔ نصارہ آج بھی کچھ دنوں کے لیے روزہ رکھتے ہیں، حتیٰ کہ ہندو برہمن بھی 24 روزے رکھتے ہیں۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں ایک عجیب بات لکھی ہے فاسٹنگ کے زیر عنوان۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے علم میں دنیا میں کوئی بھی مذہب ایسا نہیں جس کے اندر فاسٹنگ یعنی روزہ رکھنا نہ موجود ہو۔ ہر مذہب کے اندر روزے کی عبادت موجود ہے۔ اس بات کو پڑھ کے دل میں ایک عجیب خوشی ہوئی کہ دیکھیے 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام نے تو دنیا میں کوئی تعلیم نہیں پائی تھی۔ کس نے بتایا تھا کہ یہودیت میں کیا، عیسائیت میں کیا، یا ان کے علاوہ جو مذاہب چھوٹے بڑے گزرے ان میں کیا؟ مگر اس موقع پر ان کا فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم۔ یہ الفاظ نبی امی کی صداقت کی گواہی دے رہے ہیں کہ واقعی اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے ایسی بات کہلوائی کہ جو کوئی عام آدمی بات کر نہیں سکتا۔ کوئی بھی مذہب پوری دنیا میں جہاں پایا جائے گا اس کے اندر روزے کی عبادت موجود ہوگی۔ تو فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم۔ تو یہ کس لیے فرمایا کہ تاکہ تسلی ہو جائے کہ یہ کام جو ہمیں کہا جا رہا ہے یہ سزا کے طور پر نہیں کہا جا رہا، بلکہ یہ عبادت پہلے والے بھی کرتے چلے آئے اور اب ہمیں بھی اسی کا حکم دیا گیا، تو دل کو تسلی دینے کے لیے فرمایا۔ اور آگے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ یعنی روزہ رکھنے کا فائدہ اللہ تعالیٰ کو تو نہیں ہے، فائدہ بھی ہمارا ہی ہے اس میں، تاکہ ہم متقی بن جائیں۔ اے لوگو، روزے کا حکم اس لیے دیا کہ تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، کہ تم سوچو اگر میں اپنے رب کے لیے حلال چیزوں کو 1 مہینہ کے لیے چھوڑ سکتا ہوں
تو میں حرام چیزوں کو اللہ کے حکم کی وجہ سے کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ دیکھیں، حلال کا دائرہ بہت وسیع اور حرام کا دائرہ بہت چھوٹا. اگر آپ غور کریں تو کتنے جانور حلال ہیں ماشاء اللہ فہرستیں ہی بن جائیں گی، اور حرام جانور تھوڑے سے. کتنے مشروبات حلال ہیں سبحان اللہ لسٹ بنے گی، اور کتنے حرام ہیں وہ تھوڑے سے. تو حرام کا دائرہ تنگ ہے اور حلال کا دائرہ بہت وسیع. تو فرمایا اے میرے بندو، جب ایک مہینہ کے لیے تم حلال چیزوں پہ بھی ہمارے کہنے پہ چھوڑ سکتے ہو تو پھر بقیہ سال کے لیے حرام چیزوں کو تم کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ تو انسان کے اندر تقویٰ آ جاتا ہے. تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے دین پر احتیاط کے ساتھ چلنے کی صفت پیدا ہو جاتی ہے. یہ تقویٰ اور خدا خوفی ایسی نعمت ہے، اگر نصیب ہو جائے تو بندہ پھر گناہوں سے بڑے آسانی سے بچ سکتا ہے. اور یہی تمام عبادات کا نچوڑ تقویٰ. دیکھیے، انسان قربانی دیتا ہے، جانور قربان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، تو اس کا مقصود کیا؟ قرآن مجید میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. تو معلوم ہوا کہ قربانی کا اصل مقصود کیا ہے؟ اللہ کو تقوی اپنا پہنچانا. حج کرتے ہیں، ان تمام شعائر کو دیکھنا اور ان میں طواف کرنا اور سعی کرنا، اور بالآخر اس کا مقصد کیا؟ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. دل کا تقوی. تو حج کا منشا بھی یہی، روزے کا منشا بھی یہی، لعلکم تتقون. کوئی بھی نیکی بندہ کرے تقوی کے ساتھ، حتیٰ کہ اللہ کا گھر بناتا ہے لمسجد اسس علی التقوی. دیکھا، ہر جگہ تقوی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نصیحت وصیت کے رنگ میں فرمائی. سمجھ رہے ہیں؟ نصیحت وصیت کے رنگ میں فرمائی. ذرا وصیت کے رنگ میں بات کی جائے تو دوسرا جلدی قبول کرتا ہے. ارشاد فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. دیکھا، یہ تقوی ایسی نعمت ہے. تو آج تو روزے کے عنوان پہ بات ہوئی، انشاءاللہ بشرط زندگی کل تقوی ہی کے عنوان پہ بات ہوگی، تاکہ پتہ چلے کہ اس معرفت الہی کو پانے کے لیے تقوی کتنا ضروری ہے. بہرحال جب تقوی حاصل ہو جاتا ہے تو انسان کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. اب ذرا غور کیجئے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو تیش دلا رہا ہے، بلکہ اس کو تھریٹ کر رہا ہے میں تمہیں جان سے مار دوں گا، مگر دوسرے کے دل میں خدا خوفی ہے. وہ بڑے کول یعنی انداز سے اپنے بھائی کو اس کی بات کا جواب دیتا ہے، غصے میں نہیں آتا. جیسے آج ہماری عادت ہے نا، ذرا سی بات پہ بس آگ بھڑک اٹھی. ماچس کی تیلی ہوتی ہے نا، اس کے اندر آگ موجود ہوتی ہے، بس رگڑ لگڑنے کی دیر ہوتی ہے. کسی نے کوئی بات کر دی، وہ ہمیں ایسی رگڑ لگا دیتی ہے، بس آگ بھڑک اٹھتی ہے. پھر کئی مرتبہ تو بیوی کو ہی طلاق دے دیتے ہیں، اور پھر آ کے کہتے ہیں بس حضرت میں نے اصل میں غصے میں طلاق دی تھی. میں نے کہا کبھی کوئی ایسا بندہ ملا جس نے خوش ہو کے طلاق دی ہو؟ تو غصہ قابو میں نہیں. دیکھیے قرآن عظیم الشان، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بھائی نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، تو دوسرا بھائی آگے سے جواب دیتا ہے لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ
انی اخاف اللہ، اے بھائی تو اگر ہاتھ بڑھائے گا نا مجھے قتل کرنے کے لیے تو میں ہاتھ بڑھاؤں گا نہیں تمہیں قتل کرنے کے لیے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ دیکھو اشتعال دلا رہا ہے ایک بندہ، مگر تقوی والا بندہ غصے میں نہیں آ رہا۔ یہ تقوی وہ نعمت ہے جو بندے کو اپنے نفس پہ قابو عطا کر دیتی ہے۔ اور دیکھیے ایک خاتون ہے جو اپنی قوم کی چنی ہوئی حسین و جمیل خاتون ہے، قوم کی فرسٹ لیڈی ہے، بادشاہ کی بیوی ہے، تنہائی ہے، دروازے بند کر کے وہ ایک نوجوان کی شہوت کو ابھارنے کی کوشش کرتی ہے۔ وقالت حیت لک، اب بتائیے ادھر بھی جوانی ادھر بھی جوانی، خلوت بھی ہے اور ڈر بھی نہیں کہ خود وہ اس گناہ کی طرف متوجہ کر رہی ہے، لیکن اس شہوت کو ابھارنے کے مکمل ماحول میں بھی چونکہ تقویٰ تھا، شہوت نہیں ابھرتی، بلکہ فوراً آگے سے کیا جواب ملتا ہے؟ قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما لیا اس تقوی کی بنا پر۔ دولت کو دیکھ کے لوگوں کے اندر ہرس پیدا ہو جاتی ہے، اور آج کل تو یہ حالت کہ دل چاہے تو گولی مار کے بھی جیب سے نکال سکے تو نکال لے، ایسی حالت ہو جاتی ہے۔ دھوکہ دے کے، فریب دے کے، جو مرضی کرنا پڑے کر کے، جھوٹی سچی قسمیں کھا کے، اعتماد دلا کے، بس تم کنٹینر بھیج دو ایک دفعہ۔ جب آ گیا اب اس کو شیر مادر سمجھ کے کھا رہے ہیں۔ یہ آج کے دور کی بہت بڑی بیماری، ہر بندے کا دل چاہتا ہے کیا؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمارے پاس اتنا ہوتا جتنا قارون کو ملا تھا۔ تو دیکھیے جب دنیا کے لوگ قارون کی دولت کو دیکھ کے ان کی رال ٹپکتی تھی، اس وقت اہل ایمان جن کے دلوں کے اندر تقویٰ تھا، قال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا تھا انہوں نے کہا تمہارا ناس ہو، اس سے تو آخرت میں جو اللہ اجر عطا فرمائیں گے وہ کئی درجے زیادہ بہتر ہے۔ تو تقویٰ سے انسان کے لیے اپنے نفس کو قابو میں رکھنا آسان ہو جاتا ہے، نہ وہ جلدی اشتعال میں آتا ہے، نہ جلدی شہوت بھڑکتی ہے، نہ اس کے اندر حرص ہوس ہوتی ہے کہ بس فوراً ہی ڈول جائے۔ وہ اپنے آپ کو مستقل مزاج بنا کر رکھتا ہے، حتیٰ کہ اس کو اگر ڈرایا دھمکایا جائے کہ تم حق کو چھوڑ دو تو اس کے پائے استقامت کے اندر تزلزل پیدا نہیں ہوتا۔ ہر دور اور ہر زمانے میں ایمان والوں کو اسی طرح ڈرایا دھمکایا گیا ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، تم یہ چھوڑ دو، تم یہ چھوڑ دو۔ مگر ایمان والے جن کے دلوں کے اندر تقویٰ ہوتا ہے وہ ایسی چیزوں کا نوٹس ہی نہیں لیتے۔ اب دیکھو جادوگروں کو فرعون نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا میں تمہاری ایک طرف کی ٹانگ کو کاٹوں گا اور دوسری طرف کے بازو کو کاٹوں گا، دونوں ایک طرف کی کاٹ دیں تو بھی ایک طرف کے پاؤں اور بازو سے بندہ کچھ گھسٹتا ہے، کام کر سکتا ہے۔ اس نے کہا تھا نہیں، خلاف، اپوزٹ سائڈ، تاکہ تمہارا بیلنس برقرار ہی نہ رہ سکے، تم کوئی کام کرنے کے قابل بھی نہ رہو۔ جب اس نے کہا میں تمہیں یہ سزا دوں گا، انہوں نے کہا فقض ما انت قاض، ہم نے اب ایمان کی حلاوت چکھ لی، اس کا ذائقہ، اس کا مزہ چکھ لیا، جو کر سکتے ہو میاں کر گزرو۔ اللہ تعالیٰ ایسی استقامت عطا فرما دیتے ہیں۔
یہ تو مرد لوگ تھے. جب دل میں تقوی آئے تو عورت جیسی کمزور ہستی بھی ایسی ہو جاتی ہے جیسے اس کے پاؤں کے نیچے چٹان ہوتی ہے. چنانچہ آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی ایمان لے آئی. فرعون کو پتہ چلا تو اس نے کہا یہ تو بڑی بات بری ہوئی، میری بیوی اور یہ فرعون اور اس کے خدا پہ ایمان لے آئی. اس نے پہلے پیار سے سمجھایا، مگر انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں، میرا فیصلہ ہے. اس نے کہا دیکھو، میں نے پوری قوم میں سے تمہیں چنا تھا تمہاری خوبصورتی کی وجہ سے، اور تمہیں ایسی میں نے سہولت والی زندگی دی، اگر تم باز نہیں آؤ گی تو میں تمہیں ذلیل بھی کروں گا اور ہمیشہ کے لیے اس محل سے نکال دوں گا. عورت کے لیے، جس کو گھر والی کہتے ہیں، بے گھر ہو جانا اس سے بڑی مصیبت اور کوئی نہیں ہوتی. عورت جو اسے تو چھت چاہیے. جب اس کو کہا جائے نا کہ تجھے میں گھر سے دھکا دے دوں گا، اور بہن بھائی ماں باپ بھی اس وقت زندہ نہ ہو یا اس حالت میں نہ ہو کہ سپورٹ کر سکیں، تو عورت تو بے سہارا ہو جاتی ہے، اس کی زندگی تاریک ہو جاتی ہے. اتنی بڑی اس نے دھمکی دی، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی نیک بندی اپنی جگہ کے اوپر قائم رہی. جب اس کو فرعون نے اپنے دربار سے، اپنے محل سے نکالا، اس نے اللہ تعالی سے صرف ایک دعا مانگی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ مجھے جنت میں اپنے قرب میں گھر عطا فرما دیجیے. یہ تقوی ایسی نعمت ہے. تو چونکہ روزے کی وجہ سے تقوی جیسی نعمت انسان کو نصیب ہو جاتی ہے، اس لیے یہ روزہ انسان کے نفس کے لیے بہت فائدہ مند عبادت ہے. اس لیے تو نبی علیہ السلام نے نوجوانوں کو بھی فرما کہ اگر تم نکاح کر سکتے ہو تو بہت اچھا، اور اگر نہیں کر سکتے تو تم روزے رکھو. اور آج کل کے نوجوان تو ماشاءاللہ دن میں 5-6 روزے رکھ لیتے ہیں. پھر آ کے کہتے ہیں جی کیا کریں، ہماری نگاہ قابو میں نہیں. اس لیے کہ جو سنت نبوی میں علاج بتایا گیا ہم تو اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. جب اتنا کھائیں گے تو پھر اس کے بدلے انسان کے جسم کے اندر نفسانی خواہشات ابھریں گی، مصیبت میں پڑے گا بندہ. تو اس لیے یہ روزہ نفس انسانی کی اصلاح کے لیے ایک بہترین عبادت ہے. رمضان شریف میں اللہ رب العزت نے ہمیں کئی نعمتوں سے نوازا. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قد اضلکم شہر عظیم. شعبان کے آخر پہ خطبہ دیا اور فرمایا کہ لوگوں تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ آ رہا ہے. شہر عظیم، عظیم کا لفظ استعمال کیا گیا. اب ذرا غور کیجئے گا، یہ عظیم اللہ کی بھی صفت، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور یہ عظیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی صفت. چنانچہ ارشاد فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یہ عظیم قرآن کی بھی صفت، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. تو اس کی بھی یہ صفت، اس کے لیے بھی اللہ رب العزت نے یہی لفظ استعمال فرمایا. اس لیے جو بندہ اللہ کو عظیم جانتا ہے، نبی علیہ السلام کے اخلاق کو عظیم سمجھتا ہے، قرآن کو عظیم مانتا ہے، اگر وہ اس عظیم مہینے میں بھرپور عبادت کرے گا، فرمایا فقد فاز فوزا عظیما، عظیم کامیابی پا جائے گا. یہ عجیب مہینہ ہے، سبحان اللہ. بنایا ہی اللہ تعالی نے گناہ گاروں کے لیے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ رمضان میرا مہینہ ہے.
رمضان میرا مہینہ ہے. اب اس رمضان میں بندہ اگر اپنے اللہ سے ملنا چاہے تو یہ ملاپ بہت آسان ہو جاتا ہے. جنت حاصل کرنا چاہے تو جنت لینا بہت آسان ہوتا ہے. آج دنیا میں سیل کا رواج ہے. ادھر سیل لگی ہوتی ہے, اس مارکیٹ میں سیل لگی ہوتی ہے, کہیں تو گرینڈ سیل لکھا ہوا ہوتا ہے. کیا مطلب ہوتا ہے سیل کا؟ کہ جہاں کسی چیز کی سیل لگی ہو وہ بیش قیمت چیز بہت کم قیمت میں مل جاتی ہے. ڈالر کی چیز سینٹس میں مل جاتی ہے بہت آسانی کے ساتھ. قرآن و حدیث پر اگر نظر دوڑائی جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے اللہ رب العزت اس مہینے میں جنت کی سیل لگا دیتے ہیں. اے میرے بندو, بہت آسانی سے تمہیں مل جائے گی, تھوڑا سا اس کے لیے تم کوشش کر لو. اور پھر دیکھیے, اس کے لیے جب کسی دفتر کے افسر نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا, تو وہ ذرا سیٹنگ کر دیتا ہے ہر چیز کی کہ آٹومیٹکلی کڑیاں جڑیں اور وہ کام ہو جائے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ اوپر کے افسر کی نیت ہوتی ہے کام کرنے کی, تبھی وہ اس کے لیے ایسا ماحول بنا دیتا ہے, ایسا طریقہ کار بنا دیتا ہے, سب کڑیاں جڑتی چلی جاتی ہیں, کام ہو جاتا ہے. رب کریم کا ارادہ ہے کہ میری اس امت, میرے پیارے محبوب کی امت کے یہ گنہگار بندے جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں. تو رب کریم نے اس کے لیے ساری کڑیوں کو جوڑ دیا. اب ذرا کڑیاں جڑتی دیکھیے کہ سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ فرشتوں کو بھیج کے بڑے شیطانوں کو, سرکش شیطانوں کو پانی کے اندر قید کروا دیا کہ یہ میری امت محمدیہ کے روزہ داروں کے روزوں کو خراب نہ کر سکیں. لو, ان کو تو باندھ دیا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی اگر ہم کوئی بدکاری کے مرتکب ہوتے ہیں تو ہمارے نفس نے شیطان کی سنگت میں اتنی ظلمت پا لی کہ اب اگر وہ دور بھی چلا گیا تب بھی یہ اس سے باز نہیں آ رہا. تو شیطان کو بندھوا دیا گیا ایک کام. اور دوسرا کام کہ جب روزہ رکھا روزے دار نے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ بلوں کے اندر چیونٹیاں, پانی کے اندر مچھلیاں اور ہوا کے اندر پرندے, یہ سب اس روزہ دار کی مغفرت کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. ساری مخلوق کو دعاؤں پہ لگا دیا. افطاری کے وقت اور سحری کے وقت ملائکہ رحمتیں برساتے ہیں. اللہ تعالی اور اس کے فرشتے سحری کھانوں والوں پر رحمتیں برساتے ہیں. فرشتے دعائیں کرتے ہیں. آپ سوچئے کہ ایک طرف شیطان کو قید کروا دیا, دوسری طرف اتنی مخلوق کو فریاد کرنے پہ لگا دیا, اور پھر تیسرا کام کیا کیا کہ اس روزہ دار کو کہا کہ اگر افطاری کے وقت تم مجھ سے دعا مانگو گے تو میں تمہاری دعا کو یقیناً قبول کروں گا. قبولیت دعا کا وقت بنا دیا افطار کے وقت کو. اب بتائیے کہ جس شریعت میں یہ حکم ہو کہ مزدور کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دو, مزدور کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو اجرت دے دو, مزدوری دے دو. اب اگر ایک بندہ اللہ کی خاطر روزہ رکھ کے مزدوری کرتا ہے تو پھر افطاری کے وقت میں اللہ تعالیٰ پیمنٹ میں کتنی جلدی کرتے ہوں گے. جب ہمیں حکم ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے فارغ کرو بھائی, تو کسی بندے نے اگر اللہ رب العزت کے لیے روزہ رکھا, اللہ تعالیٰ اجر دینے میں کتنا جلدی فرماتے ہیں. چنانچہ افطاری کے وقت میں روزہ دار کی دعا قبول. تو ساری کڑیاں جوڑ دی, اور پھر ممکن ہے کہ یہ غفلت میں رہے, تو فرما دیا اچھا ایک رات ایسی ہے
1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اب علماء نے لکھا کہ عربوں میں عام طور پر 1000 کی گنتی ہوتی تھی، اس سے اوپر گنتی نہیں تھی۔ جیسے ہم لوگ ارب، کھرب، اور کھرب کے اوپر ہمارے ہاں بھی کوئی گنتی نہیں ہے، تو عربوں میں بھی اسی طرح 1000 سے اوپر گنتی اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے ان کی زبان میں ان کو کہا کہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ مگر نکتے کی بات تو یہ ہے کہ یہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ کوئی نبی علیہ السلام نے کہا ہے؟ بولیں، کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ واہ میرے مولا، جب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، تو معلوم ہوا کہ اس کا اجر اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ پروردگار کتنا اجر دے گا۔ ایسی رات بھی عطا فرما دی۔ اور پھر کیا ہوا کہ رمضان میں اول تو معافی مانگی لے گا، اگر نہیں مانگی تو فرمایا کہ چلو آخری رات میں معافی مانگ لے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے پہلی رمضان سے آخر رمضان تک جتنے لوگ جہنم سے بری ہوئے تھے، آخری رات میں اتنے ٹوٹل بندوں کو اللہ اور بری فرما دیتے ہیں۔ اب یہ بتائیے، اصل میں اللہ رب العزت کا ارادہ ہے کہ میرے اس امت مذنبۃ ورب غفور، اللہ پروردگار ان کے گناہوں کو بخشنا چاہتا ہے، لہذا حالات ایسے بنا دیے ہیں۔ یقین جانیے اس مہینے میں اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اور گناہوں کو نہ بخشوانے کے لیے بڑا تردد کرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی بندہ چاہے نا کہ جی میں اپنے آپ کو نہیں بخشوانا چاہتا، تو یوں سمجھیے کہ یہ وہ پیپر ہے کہ اس میں فیل ہونے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اس لیے کہ ممتحن کا ارادہ جو ہے سب کو پاس کرنے کا، تو سبھی پاس ہو جائیں گے۔ کوئی ماں کبھی بھی اپنے بچے کو بد دعا نہیں دیتی۔ کوئی بد دعا دے فوراً کہتی ہے تو ہوتا کون ہے میرے بیٹے کو بد دعا دینے والا۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کافروں کو بھی بد دعا نہیں دیا کرتے تھے، اپنے تو پھر اپنے ہیں، ان کا ایک فرشتے کی بد دعا پر آمین کہہ دینا، یہ ایک میسج ہے ہمارے لیے کہ واقعی اس مہینے کو جس نے پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی، اس سے زیادہ شقی اور بدبخت اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مہینہ ہے ہی مغفرت کا مہینہ، بخشش کا مہینہ۔ اس میں ہمیں ریہرسل کروائی گئی ہے کہ تم پسندیدہ اور حلال چیزوں کو اگر اللہ کے لیے چھوڑ سکتے ہو، تو پھر رمضان مبارک کے علاوہ وقت میں تم حرام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اس لیے جو بندہ کھانا پینا تو بند کر لیتا ہے لیکن باقی اعضاء سے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، فرمایا اس کے بارے میں کہ اس کا جو روزہ ہے سوائے بھوک اور پیاس کے اس کو کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ وہ بھوکا پیاسا ہی رہتا ہے کیونکہ اس نے باقی اعضاء کے ساتھ گناہ کیے۔ رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السحر۔ کتنے لوگ ہیں رات کو جاگتے ہیں مگر سوائے جاگنے کے ان کو کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ روزہ ہمیں جو رکھنا ہے وہ پوری شرائط اور آداب کے ساتھ رکھنا ہے تاکہ اللہ رب العزت کی ہمیں رضا نصیب ہو جائے۔ تو پھر یہ روزہ ایسا عبادت ہے کہ اس کے بدلے ہمیں اللہ رب العزت کا قرب اور اللہ رب العزت کا وصل نصیب ہوگا۔ اس لیے اس کو شہر الصبر کہا گیا، صبر کا مہینہ۔ ہم اپنے اندر صبر پیدا کریں، یہ بڑی اعلیٰ صفت ہے۔
بڑی اعلیٰ صفت ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہوتے ہیں. اور آپ اگر غور کریں تو ہم امت مسلمہ میں فردن فردن بے صبری کی انتہا ہے طبیعتوں کی. کیا خامند، کیا بیوی، کیا ماں باپ، کیا بچے، بے صبری کی انتہا ہو چکی ہے. تو صبر یہ وہ صفت ہے کہ اللہ رب العزت سے مانگیے اللہ ہمیں صبر والی صفت عطا فرما دیجیے تاکہ اس سے ہمیں اللہ تعالی کی معیت نصیب ہو جائے. اس لیے جنت میں ایک دروازہ ہے جنت کا، اس کا نام ہے باب الریان. اچھا یہاں ایک نقطہ پہلے عرض کر دوں. آپ جب گھر بناتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے مین گیٹ سڑک کے اوپر، اور ایک سائیڈ کی گلی میں چھوٹا گیٹ ہوتا ہے مستورات کے آنے جانے کے لیے کہ اہل خانہ ادھر سے اندر آئے جائیں، اور مہمانوں نے زیادہ لوگوں نے آنا ہو تو ان کو مین گیٹ سے لے کے آتے ہیں. تو اصول یہ بنا کہ جدھر زیادہ بندوں کے آنے کی توقع ہوتی ہے ادھر بڑے دروازے ہوتے ہیں، زیادہ دروازے ہوتے ہیں. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی، لہا سبعۃ ابواب، اس کے کتنے دروازے؟ 7 دروازے. اور جنت بنائی تو جنت کے 8 دروازے. تو یہ بھی بتلا رہی ہے بات اللہ تعالیٰ نے جو ڈیزائن کیا تو اس میں ارادہ کیا تھا، کدھر سے زیادہ لوگوں کو لے جانا تھا. ڈیزائن ہی بتا رہا ہے نا کہ ڈیزائن کرنے والے کی مرضی یہی ہے کہ میں نے ادھر سے زیادہ بندوں کو لے کے جانا ہے. اس لیے 8 دروازے. پھر ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ مخصوص کر دیا گیا. اچھا اس کا تجربہ ہمیں وہاں ہوا. ایک مرتبہ ایک فلائٹ سے ہم یورپ کسی ملک میں اترے. اب چونکہ وہ سب ایک بن گئے ہیں، شینجن سٹیٹس بن گئی ہیں، لہذا ان کے ہاں اب پاسپورٹ کی چیکنگ ایک دوسرے ملک میں کوئی نہیں ہوتی. وہ دنیا کے ملک اب دنیا کے محلے بن گئے آپس کے لیے. چنانچہ 300-350 بندے اتر کے جا رہے ہیں تو سامنے ہم نے امیگریشن پہ لکھا ہوا دیکھا کہ جو لوگ ان ملکوں کے ہیں ان کے لیے یہ راستہ. وہاں کوئی چیک کرنے والا بندہ ہی نہیں. گیٹ کھلا ہے، دور پولیس والا ایک کھڑا دیکھ رہا ہے، اور وہ سیدھے یوں پاسپورٹ دکھایا اور سیدھے جا رہے ہیں. لو جی 250 بندے تو چند منٹ بھی گزر گئے، اور ہم جو دوسرے ملکوں کے 10-15 بندے تھے ہمیں چیکنگ ہونی پڑی. اب ہمیں چیکنگ میں پتہ نہیں کتنی دیر ہر ایک کو لگی، تب پاس ہوئے. میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ آج ایک بات سمجھ میں آئی. کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا کہ جنت میں بھی ایک دروازہ ہوگا باب الریان، روزہ داروں کے لیے. تو مخلوق میں سے پوچھا جائے گا لوگوں تم میں سے کون ہیں جو روزے پابندی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ رکھا کرتے تھے؟ وہ روزہ دار اٹھیں گے بغیر کسی چیکنگ کے کھلے دروازے سے چلے جائیں. اس دن احساس ہوگا کہ روزہ دار آدمی کو اللہ رب العزت نے کیا نعمت عطا فرمائی. اچھا دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے 5 خصوصیتیں دی کہ روزہ دار کے منہ کی جو مہک ہے اس کو بدبو نہیں کہنا چاہیے، مہک کہنا چاہیے. وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ افضل ہے. اور افطار کے وقت ملائکہ روزہ داروں کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہانہ کر دیا نا کہ یہ خود اگر بھول بھی جائے دعائیں کرنا یا نہ ہی کر پائے، اگر روزہ رکھ لے گا تو ہم اپنے فرشتوں کی دعاؤں کو بہانہ بنا کر بندے کی مغفرت کر دیں. اللہ تعالیٰ نے کیا بہانے بنائے ہیں بخشش کے. روزانہ جنت کو مزین کر دیا جاتا ہے، سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور آخری رات اللہ تعالیٰ اتنے روزہ داروں کی مغفرت کرتے ہیں جتنا پہلی سے لے کے آخری رات تک پورے مہینے کے اندر مغفرت ہوئی تھی. اور پورے مہینے میں کتنی مغفرت ہوتی ہے؟ ایک قبیلہ تھا،
جو بکریاں پالنے میں مشہور تھا. ایک ایک گھر میں سینکڑوں بکریاں، تو قبیلے کے تو سینکڑوں گھر ہوتے ہیں. تو لکھا ہے کہ جب اس قبیلے کی بکریاں نکلتی تو 2 پہاڑوں کے درمیان جو وادی ہوتی تھی اس کو بھر دیا کرتی تھی. بنی کلب اس قبیلے کا نام تھا. نبی علیہ السلام نے اس قبیلے کا نام لے کر کہا کہ اس قبیلے کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنے جہنمی رمضان المبارک کی ہر رات میں جہنم سے بری کر دیے جاتے ہیں. ایک رات میں اتنے ہوتے ہیں تو پورے مہینے میں کتنے ہوں گے؟ اور رمضان کی آخری رات میں اتنے اور بری کر دیے جاتے ہیں. اللہ تعالی کی رحمت بےتاب ہے اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں، طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں. تو اس مہینے کی ہمیں قدردانی کرنی چاہیے تاکہ اللہ رب العزت سے ہمیں بخشش حاصل کرنا آسان ہو جائے. اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ 2 کام. ایک کام کو کہتے ہیں خوف اور رجا. کیا کہتے ہیں؟ بولیں ذرا آپ، تاکہ آپ میں سے جو مراقبے میں مشغول ہیں نا وہ ذرا مراقبے سے نکل کے مشاہدے کے مقام پہ آ جائیں. 2 کام کون سے کرنے ہیں؟ خوف اور رجا. خوف کا مطلب ہوتا ہے ڈر، کہ ایسا نہ ہو کہ میرے ان غفلت بھرے روزوں کی وجہ سے ان روزوں کو ہی نہ ریجیکٹ کر دیا جائے. یہ خوف دل میں ہو کہ مجھے جس ادب کے ساتھ، جس شوق کے ساتھ رمضان مبارک کو گزارنا چاہیے تھا میں نہیں کر پایا، اس لیے دل میں خوف بھی ہو. اور رجا کہتے ہیں امید کو، کہ امید بھی دل میں لگی ہوئی ہو کہ اگرچہ میں گنہگار ہوں، جیسے بھی میں نے روزے رکھے ہیں میرا مالک بہت زیادہ کریم ہے اور مجھے اپنے عملوں کی نسبت وَرَحْمَتُكَ کا ارجا اندی من عملی. اے اللہ مجھے اپنے عملوں کی نسبت تیری رحمت کا زیادہ بھروسہ ہے. تو امید بھی رکھے. اسی لیے جہنم سے پناہ مانگے اور جنت طلب کرے. اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. تو خوف بھی ہو اور رجا بھی ہو. اور دوسرا کام کہ اس دونوں کی جو ہے وہ روشنی میں انسان خوف اور رجا بھی اپنے اندر پیدا کر لے اور اس کے لیے کوشش اور دعا بھی کر لے. کچھ ہمت اور کوشش بھی تو کرے نا. رات کو اٹھ گئے، اللہ کے حضور دامن پھیلایا. ساری عمر جو لوگوں کے سامنے شکوے کرتے پھرتے ہیں، بیٹی کا رشتہ نہیں آتا، بیٹے کو کاروبار نہیں چلتا، فلاں نہیں ہوتا، اور ہم کہتے بھی ان کو ہیں جو خود محتاج ہوتے ہیں. تو اس سے بہتر نہیں کہ ہم رب کریم کے سامنے اپنی پورے حال کو بیان کریں. تو اس لیے کوشش بھی کریں اور دعا بھی کریں. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں 3 واضح تبدیلیاں محسوس کرتے تھے. نبی علیہ السلام کی زندگی میں 3 واضح تبدیلیاں محسوس کرتے تھے. پہلی تبدیلی، جب رمضان آتا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں بہت زیادہ تھکایا کرتے تھے. یعنی آگے پیچھے بھی اتنی عبادت ہوتی تھی، لیکن جب رمضان آتا تھا تو رمضان میں عبادت میں مشقت اٹھانے کا معیار اور زیادہ ہو جاتا. فرماتے ہیں ایک تو ہم یہ دیکھا کرتے تھے، اور دوسرا نبی علیہ السلام اپنے مال کو اللہ کے راستے میں ایسے خرچ کرتے تھے جیسے تیز چلنے والی کوئی ہوا ہو یا بہنے والا دریا ہو. دونوں ہاتھوں سے اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے. یہ دوسری تبدیلی محسوس کرتے تھے. اور تیسری تبدیلی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان مبارک میں اپنی دعاؤں کے اندر بہت ہی زیادہ عاجزی فرمایا کرتے تھے.
نبی علیہ السلام کو تو اللہ نے بتلا دیا تھا، غفر لہ ما تقدم من ذنب وما تأخر. تو پھر یہ عاجزی کس کے لیے تھی؟ میری اور آپ کی تعلیم کے لیے تھی. ہمیں سمجھانا مقصود تھا کہ اگر تم اللہ تعالی سے مانگنا چاہتے ہو تو یہ قبولیت کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو معاف کریں، بس تم تھوڑا رونے والی صورت بھی بنا لو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے بہروپ کو ہی قبول کر لے. اس لیے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اکابر کو دیکھا کہ وہ 6 مہینے رمضان کے آنے کا انتظار کیا کرتے تھے. 6 مہینے رمضان المبارک کے آنے کا انتظار کیا کرتے تھے. اصل میں رمضان کی نورانیت اور رحمت کو بندہ اتنا ہی محسوس کر سکتا ہے جتنا اس کے اندر بصیرت ہوتی ہے. اللہ والوں کے پاس بصیرت ہوتی ہے، وہ بھی رمضان کے منتظر ہوتے ہیں. کائنات میں سب سے زیادہ بصیرت اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معاملہ تھا کہ آپ رجب میں دعائیں مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجبنا وشعبان وبلغنا رمضان. اس وقت سے رمضان کی آمد کے منتظر ہوتے تھے، اس لیے کہ جانتے تھے کہ رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں برستی ہیں. ایک لمحہ رمضان مبارک کا بندے کو ولایت کے مقامات تک پہنچانے کے لیے کافی ہے. ایک لمحہ. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنے مکتوبات میں، اے کاش بقیہ پورے سال کی رحمتوں کو رمضان المبارک کی رحمتوں سے وہ نسبت ہوتی جو ایک دریا کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے، مگر وہ نسبت بھی موجود نہیں ہے. یوں سمجھیے کہ رحمتوں کا سمندر ہے رمضان المبارک میں، جو اس وقت بکھرا ہوا ہے اپنے بندوں کے گناہوں کو دھونے کے لیے. اور اس سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر پھر جسم پر یہ گناہوں کی مٹی داغ لگے رہیں اور ہم غسل نہ کر پائیں تو یہ کتنی کم قسمتی ہوتی ہے. اس لیے فرمایا کہ جو رمضان میں محروم رہا حقیقت میں وہی محروم ہوا کرتا ہے. اب بات سمجھ میں آتی ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکیں، یہ جھکنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جھکنے سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ آ کے نماز میں 2 سجدے کر لیے جھک گئے، نہیں. اس کے باوجود گردن میں سریا ہوتا ہے. اگرچہ نماز پڑھ رہے ہیں، گردن میں سریا، ماننی نہیں کسی کی، سننی نہیں کسی کی، نہ ماں باپ کی مانتے ہیں، نہ بیوی کی مانتے ہیں، نہ پیر استاد کی مانتے ہیں، مانتے ہی نہیں کسی کی. دیکھو بھائی، شیطان کو جو رد کر دیا گیا تو اس نے کوئی شراب پی ہوئی تھی؟ کیا گناہ کیا تھا اس نے؟ اس کے اندر خود پسندی کی بیماری تھی. کہنے لگا انا خیر من، میں آج سے بہتر ہوں. گردن اکڑی ہوئی تھی، سجدہ نہ کر سکا، اور اس کی وجہ سے پھر اللہ تعالی نے فرمایا فخرج منہا فانک رجیم. آج ہم بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا سیکھیں، اپنی میں کو مٹانا سیکھیں. میرے دوستو، جو انسان اپنی میں کو خود نہیں مٹاتا، اس کی میں کو پھر پروردگار مٹاتا ہے، اور جس کی میں کو پروردگار مٹائے اس کا تماشا دنیا دیکھا کرتی ہے. تو جھکنا سیکھیے. اللہ اکبر. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے، سنا کے بات کو مکمل کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جا رہا تھا، ایک نوجوان لڑکا ملا، بات چیت ہوئی تو بندے کا جیسا مزاج ہو ویسی باتیں کرتا ہے. یہ چونکہ ایک بڑے محدث تھے،
انہوں نے اس سے پوچھا کہ نوجوان تم نے کچھ علم سیکھا ہے؟ تو نوجوان نے جواب دیا کہ ہاں سیکھا ہے۔ پوچھا کون سا علم؟ وہ کہتا ہے میں نے جسم کے اعضاء کا علم سیکھا ہے۔ یہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ باب تو ہم نے کبھی نہ پڑھا، بڑے باب پڑھے، یہ عجیب باب کہ جی میں نے جسم کے اعضاء کا علم سیکھا ہے۔ تو پوچھا بھئی کون سے اعضاء کا علم سیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے سر کا، کانوں کا، زبان کا اور دل کا، ان اعضاء کا علم میں نے سیکھا ہے۔ کہنے لگے میرے اندر تجسس اور بڑھ گیا، اب میں نے اور زیادہ پیار محبت سے پوچھا کہ نوجوان ان اعضاء کا تو نے کون سا علم پایا؟ اس نے کہا کہ اللہ نے سر اس لیے دیا کہ فقط اسی کے در پر جھکانا ہے، کسی اور کے در پہ نہیں جھکانا۔ ایک تو بات میں نے یہ سیکھی ہے۔ کیا بات ہے، لاکھ روپے کی بات کر دی کہ سر کس لیے ملا؟ اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے۔ سر کے بارے میں بھی کسی شاعر نے ذرا اپنے خیالات کا اظہار خوب کیا۔ کہتے ہیں سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے۔ در کون سا ہوتا ہے؟ جس پہ سر جھک جائے۔ سر جس پہ نہ جھک جائے اسے، بولیں، سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے۔ سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں۔ تو سر تو اللہ نے دیا اپنے در پہ جھکنے کے لیے۔ آپ ذرا غور کیجئے، باقی جتنے جانور ہیں سب کھانے کے لیے سر جھکاتے ہیں۔ مرغی سر جھکاتی ہے، پرندے سر جھکاتے ہیں، گائیں بھینس سب سر جھکاتے ہیں۔ واہ میرے مولا، آپ نے اپنے بندوں کو دو ہاتھ عطا کر دیے۔ میرے بندو، کھانے کے لیے بھی سر نہ جھکانا، کھانا تمہارے منہ تک پہنچ جائے گا، یہ سر میری ذات کے سامنے جھکنے کے لیے بنا ہے، ایک اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے بنا ہے۔ اسی کو توحید خالص کہتے ہیں۔ تو کاش ہمیں یہ علم نصیب ہو جاتا جو اس نوجوان کو تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے سر اس لیے دیا کہ اللہ کے سوا میں اسے فقط اللہ کے در پر جھکاؤں۔ اس نے کہا اور؟ کہنے لگے کان اللہ نے دیے تاکہ اس کے قرآن کو سن پاؤں۔ اس نے کہا اور؟ کہنے لگا کہ زبان اللہ نے دی میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں۔ اس نے کہا اور؟ کہنے لگا دل اللہ نے دیا، اس دل میں اللہ کی محبت کو بھر لو۔ مجھے 5 اعضاء کا علم حاصل ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان باتوں سے حیران ہو گیا۔ اب دیکھیے یہ مخلص تھے ہمارے اکابر کہ جب اس بچے کے اندر حکمت کے آثار دیکھے تو فوراً کہا اے بچے مجھے کچھ نصیحت کرو۔ یعنی اکابر کا اصاغر سے فیض پانا، اس سے عمدہ اور بہتر مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ بچہ ہے اور ادھر محدث ہیں جن کے ایک ایک درس میں 40,000 طلباء بیٹھ کر حدیث کا درس سنا کرتے تھے، وہ محدث ہیں۔ خیر دیکھتے ہیں، حکمت دیکھتے ہیں، فوراً کہنے لگے کہ بچہ کوئی مجھے نصیحت کر دو۔ کہتے ہیں بچے نے دیکھ کر مسکرایا اور کہنے لگا کہ میری نصیحت یہی ہے، اگر تم اللہ کو مانتے اور جانتے ہو تو بس اللہ کے سوا تم کسی اور سے امید مت رکھنا۔ اللہ اکبر کبیر، کاش ہمیں بھی اللہ تعالی کے ساتھ ایسے امیدیں لگ جائیں، ڈٹ جائیں ہم۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ بخشش کے لیے آیا، اسی لیے ہمارے اکابر نے لکھا کہ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام 12 بھائی تھے، احد و عشرہ کوکبہ 11 ستارے، اور 12ویں وہ خود، تو کتنے بھائی بنے؟ 12 بھائی بنے۔ مگر 12 بھائیوں میں سے
یوسف علیہ السلام کی وجہ سے اللہ تعالی نے باقی 11 کے گناہوں کو معاف فرما دیا تھا. اسی طرح سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، مگر رمضان مبارک کی مثال سیدنا یوسف علیہ السلام کی ہے. اگر اس کو صحیح طرح سے گزاریں گے اللہ اس کے صدقے 11 مہینوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.